الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء و اشرف المرسلین نبینا و حبیبنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فقال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ حضرات گرامی قدر علماء کرام، آج مجھے آپ کے یہاں مسجد میں آ کر بھرپور انداز میں آپ کا یہاں اللہ کے دین کے لیے اکٹھا ہونا انتہائی اچھا لگا۔ دلی دعا ہے جتنے احباب یہاں اللہ کے گھر میں حاضر ہیں، اللہ سب کی جولیوں کو اپنی رحمتوں سے بھر دے۔ ہم اللہ کے در کے فقیر ہیں اور دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب فقیروں کو اعلیٰ خیرات عطا فرما۔ مرحوم و مغفور قاری محمد ایوب اسماعیل صاحب جو بالواسطہ اگرچہ میرے استاد تو نہیں تھے، جب میں نے قرآن پاک میٹرک کے بعد 1981-82 میں حفظ کرنا شروع کیا تو وہ اس سے پہلے مسجد ابراہیمی تحصیل بازار میں مدرس تھے۔ ان سے پہلے قاری کرم الہی صاحب تدریس کا کام کرتے رہے، اور ایک وقت تھا کہ قاری کرم الہی صاحب کے بعد قاری محمد ایوب اسماعیل کا ایک قاری المقری اور جید اور ممتاز استاد ہونے کے حوالے سے پورے سیالکوٹ میں طوطی بولتا تھا، اور ان سے پڑھے ہوئے ایسے کہہ لیں کہ پکے حفاظ مصلی کے امام تھے کہ آج بھی جو اپنی اپنی جگہ پہ مصلی کے فرائض اس خوبی سے سر انجام دے رہے ہیں کہ آج کے دور کے حفظ کرنے والے ان کی خاک کو بھی نہیں پہنچتی۔ کبھی مجھے اس چیز کا احساس ہوتا ہے، بہت سے طلباء مجھے سیالکوٹ میں ملے، خاص طور پہ قاری صاحب کی وفات کے بعد رات کو بھی طبہ کا قضیہ درس تھا منشی حبیب اللہ مسجد میں، وہاں بھی قاری صاحب کے شاگرد ملے اور کچھ ان کی سختیوں کی بات کرنے لگے کہ وہ اس معاملے میں سخت تھے۔ تو میں نے کہا کہ ان سے زیادہ کئی درجہ قاری کرم الہی رحمہ اللہ سخت تھے، لیکن اس کے بعد جو معاملہ اساتذہ کا ڈھیلا ہوتا گیا، اسی طرح وہ کچے پکے حفاظ پھینکتے رہے۔ الحمدللہ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ کن الفاظ میں قاری صاحب کے حوالے سے بات کروں، سوائے دعا کی اور کچھ نہیں ہے۔ اور انہیں ضرورت بھی اس وقت یہی ہے کہ ان کے لیے دعا کی جائے کہ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے منور فرما دے، ان کی لغزشوں کو معاف فرما دے۔ بتقاضۂ بشری ہم سب انسان ہیں، نسیان و خطا ہمارے خمیر میں موجود ہے۔ اللہ ذو الجلال والاکرام سے جب ہم کوئی بھی میت آگے رکھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثینا۔ اپنے ان کے چھوٹے بڑے تمام گناہوں کی اللہ سے معافی کا سوال کرتے، اور پھر اللہم اغفر لہ ورحمہ وعافہ واعف عنہ۔ یہ دعائیں رسول اللہ کے لیے تو نہیں پڑھی گئی، آپ علیہ السلام کے درجات کی بلندی کے لیے تو درود پاک پڑھا جاتا ہے۔ رسول کائنات کے میت مبارک پہ کسی نے کوئی امامت نہیں کروائی،
کیونکہ کسی نے کہا کہ کانا امام فی الحیات و بعد الممات و یوم الحشر و علی الحوض و فی الجنہ. رسول کائنات دنیا میں بھی ہمارے امام تھے، چلے جانے کے بعد بھی ہمارے امام ہیں. یہ قیامت کے دن حوض پہ بھی ہمارے امام ہوں گے، اور قیامت کے دن جنت میں بھی امت کے امام ہوں گے محمد رسول اللہ. لہٰذا لوگ سوال کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کے جنازے پہ امامت کس نے کی؟ آپ کے جنازے پہ کسی نے امامت نہیں کی. کائنات کے امام پر امام کون بنے گا؟ آپ علیہ السلام پہ درود و سلام بھیج کر 10 لوگ حجرہ مبارک میں جاتے کہ جگہ کی کمی تھی، اور آپ علیہ السلام پہ درود و سلام پڑھ کے نکل جاتے. یہی آپ کی نماز جنازہ قرار پائی. وگرنہ یہ دعائیں جو عام ہم گناہگاروں پہ پڑھی جاتی ہیں، یہ دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نہیں پڑھی. ساتھیو، خوش نصیب ہیں وہ انسان جو دنیا سے جاتے ہیں اور ان کی باقیات ان کے پیچھے دنیا میں ہوتی ہیں، اچھی باقیات، اچھی اولاد. وگرنہ قرآن یہ کہتا ہے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. کہ بعض اوقات ایک چلے جانے والے کے پیچھے ان کی ناخلف اولاد پیدا ہو جاتی ہے، وہ ان کے لیے کچھ بھی نہیں کرتی، نہ ان کے بعد نماز پڑھتی ہے، نہ ان کے بعد اچھائیوں والے کوئی اعمال ان کے اندر ہوتے ہیں، بلکہ وہ اپنی نفسانی خواہشات، اپنی ڈیزائرز کے پیروکار ہو جاتے ہیں اور اپنے نفس کو اپنا معبود بنا لیتے ہیں. قرآن نے کہا افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا تم نے اس سے بڑا بھی کوئی انسان دیکھا ہے جس نے اپنے نفس کو اپنا معبود بنا لیا؟ اتخذ الہ کے لفظ ہے، الہ کس کو کہتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ، وہی الہ. یعنی بعض لوگ اپنے نفس کے اتنے پیروکار بن جاتے ہیں ہم میں سے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننے کی بجائے اپنے نفس کی بات مانتے ہیں، اپنے نفس کو اپنا خدا بنا لیتے ہیں، اپنے نفس کو اپنا معبود اور اپنا امام بنا لیتے ہیں، پیشوا بنا لیتے ہیں. لہذا دوستو، ہم دعا کرتے ہیں قاری صاحب کے بچے آل اولاد ان کے لیے صدقہ جاریہ بنے، ان کے اس مشن کو، مساجد کے مدارس کے مشن کو قائم و دائم رکھیں، اور انشاءاللہ العزیز جب یہ کوشش کریں گے، محنت کریں گے، تو ان کی محنت اور کاوش میں آٹومیٹکلی ان کا حصہ ہے. دعا تو یہ کریں گے، اگر دعا نہ بھی کو کرے، نیک اولاد جو بھی عمل کرتی ہے والدین کو برابر قبر میں اس کا ثواب ملتا انشاءاللہ العزیز. میں آگے گفتگو کا دوسرا جز عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ جناب عیسیٰ مسیح علیہ السلام کی اسرائیلی ایک روایت کے حوالے سے پیش کر رہا ہوں کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ روح اللہ، ان کو اللہ تعالی نے بڑے معجزات سے نوازا تھا. آپ کو پتہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کے کیا معجزات تھے؟ وہ مردوں کو زندہ کر لیتے، وہ مٹی کا چھوٹا سا پرندہ بناتے، اس میں پھونک مارتے اور وہ اڑ جاتا. وہ بتاتے تم کیا کھا کے آئے ہو، تمہارے پیٹ میں کیا ہے اور گھروں میں کیا چھوڑ کے آئے ہو. عیسیٰ علیہ السلام کسی کوٹ زدہ کو ہاتھ پھیرتے تو کوٹ زدہ درست ہو جاتا. بڑے بڑے معجزات عیسیٰ علیہ السلام. تو جناب عیسیٰ علیہ السلام بہت بڑے معبر بھی تھے. معبر کہتے ہیں خواب کی صحیح تعبیر کرنے والا. خواب آئے ہر ایک کو نہ سنائیں، اچھا خواب ہر ایک کو نہ سنائیں، اس کو سنائیں جو آپ کا ہمدرد ہے، عالم ہے، معبر ہے، آپ کی خواب کی تعبیر کر سکتا ہے. اگر کوئی برا خواب آپ کو آئے تو لیفٹ سائڈ پہ تذکار کر تعوذ پڑھ لیں، انشاءاللہ العزیز اس کے اثرات آپ پہ مرتب نہیں ہوں گے. یہ جتنی میں باتیں کر رہا ہوں محمد رسول اللہ کی حدیث سے ثابت ہے. برا خواب بیان نہ کریں، اس سے اللہ کی پناہ مانگ لیں، اور اچھا خواب ہر ایک کو بیان نہ کریں. جس طرح کہ میں نے لوگوں کو دیکھا کہ اسے ایک خواب آ گیا، بڑا اچھا خواب اس نے دیکھا، ہر بندے کو صبح و شام اپنا خواب بیان کرتا ہے، یہ رویہ درست نہیں ہے.
یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے۔ رسول کائنات نے فرمایا کہ میرے بعد نبوت نہیں ہے، نبوت ختم ہو گئی، لیکن میرے بعد مبشرات ہیں۔ مبشرات کیا ہیں؟ نیک خواب باقی۔ آپ نے فرمایا مبشرات نبوت کا 46واں حصہ ہے، مراد یہ اس سے نبی نہیں بنے گا، لیکن ایک مستقبل کی خبر، فیوچر کی خبر آپ کو خواب کے ذریعے دی جا رہی ہے کہ آپ کے ساتھ کچھ ہونے والا ہے، خواب میں اس کے اشارے آپ کو مل جائیں گے۔ جس طرح قرآن پاک سورہ یوسف کے اندر جناب نبی یوسف علیہ السلام میں لڑکپن میں چھڑپن میں خواب دیکھا، انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ستارے، سورج، چاند ان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے خواب اپنے باپ یعقوب علیہ السلام کو بیان کیا، تو ابو جی فرمانے لگے یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ میرے بیٹے خواب بڑا شاندار ہے، لیکن اپنے اس خواب کو اپنے بھائیوں پہ بیان نہ کرنا۔ کیوں کہ وہ کوئی تدبیر کریں گے، حسد کریں گے، بغض کریں گے تیرے ساتھ۔ اور معاملہ ایسے ہی ہوا، جو اللہ کی تقدیر تھی وہ ہو پڑی۔ قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے پھر یوسف علیہ السلام کا خواب جب سچا ہوا، وہ مصر کے بادشاہ بنے، تو پھر ان کے بھائیوں جب انہیں سجدہ کیا، وہ تعظیمی سجدہ تھا، تو باپ نے کہا ھذا تأویل رؤیا، بیٹے اب یہ تیری خواب کی تعبیر، وہ خواب کی تعبیر ہے جو کبھی خواب تو نے بچپن میں دیکھا تھا۔ بڑی مشکلات تیرے اوپر آئی ہیں، لیکن آج وہ تیرے دشمن حاسد جو تھے، تیرے بھائی تھے، لیکن آج سارے تیرے در پہ سرنگو ہیں اور تعظیم کا سجدہ کر رہے ہیں۔ تعظیم کا سجدہ تھا، عبادت کا نہیں تھا، یاد رکھو۔ ہماری امت پہ تعظیم کا سجدہ بھی حرام ہو گیا ہوا ہے، آپ کو کرے تو عبادت کا سجدہ ہی ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں جو قبروں مزاروں پہ جا کے سجدہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تعظیمی کر رہے ہیں جی، ویسے حرام ہے، حرام کہ شرک نہ کہ، تو ہم انہیں یہ جواب دیتے ہیں تعظیم کا سجدہ تو محمد مصطفیٰ نے منع کر دیا، ایک ہی سجدہ باقی بچ گیا ہوا ہے، وہ عبادت کا ہے جو اللہ کو کرتے ہو، تو اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے، اور اب کسی کو کرو گے تو ہم کیسے مان لیں کہ وہ تعظیم کا ہے؟ تعظیم کا تو ہے ہی نہیں ہے، ختم کر دیا محمد رسول اللہ نے۔ موٹی سی بات ہے، لوگوں کو یہ بھی سمجھ نہیں آتی، لہٰذا ہم کسی کو قبر مزار حجر شجر پہ جھکتے ہوئے دیکھتے ہیں شرک کر رہے ہیں تو مشرک ہے، وہ تڑپ اٹھتا ہے کہ میں حرام کام تو کر رہا ہوں، شرک نہیں کر رہا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بڑے بڑے علماء بھی ان کے کہتے ہیں کہ یہ سجدہ تعظیمی کرو تو حرام ہے، عبادت کا کرو تو وہ شرک ہے، تو یہ جو قبروں پہ کرتے ہیں یہ تعظیم کے لیے کرتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں تم ان کے لیے جانتے ہو، ہم تو ان کے نیت نہیں جانتے۔ نبی محترم کی امت میں تو ایک سجدہ باقی بچ گیا ہوا ہے جو عبادت کا ہے، اور تعظیم کا سجدہ ختم ہو گیا ہوا ہے۔ آدم علیہ السلام کو جو فرشتوں نے سجدہ کیا تھا وہ بھی عبادت کا نہیں تھا، یہ بھی یاد رکھو۔ روز اول سے عبادت کا سجدہ اللہ کے لیے تھا، اللہ کے لیے ہے، اور اللہ کے لیے باقی رہے گا۔ یہ مسئلہ سمجھ لیں، علمی مسئلہ ہے، اچھی طرح سمجھ لیں۔ آدم علیہ السلام کو جو قرآن نے کہا اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا، سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، وائے ابلیس کے۔ تو سجدہ تعظیم کا سجدہ تھا، عبادت کا سجدہ، اس کو اگر مان لیں گے تو پھر بعض نے تعویل یہ کی ہے، حضرت صاحب بعض نے تعویل یہ کی ہے کہ جس طرح آج ہم حرم کی طرف منہ کر کے سجدہ کرتے ہیں اور حقیقت میں اللہ کو سجدہ ہوتا ہے، وہ سجدہ اللہ کی ذات کو ہے، صرف حرم کے پتھروں کو سجدے کے لیے جہت مانا ہے، مرکز مانا ہے، سجدے کا مرکز حرم کو مانا ہے، کیونکہ اللہ تو رحمان عرش پہ ہے، الرحمن علی العرش استوى، وہ تو مستوی عرش ہے۔ اب اوپر کو کیسے سجدہ ہوگا؟ سجدہ تو ہم زمین پہ کریں گے، تو اس کے لیے جہت قبلہ کو ہمارے لیے سجدہ کا مقرر کر لیا گیا۔ تو کوئی بندہ بھی یاد رکھو بیت اللہ کو سجدہ نہیں کرتا، بولو بیت اللہ کو سجدہ نہیں کرتا۔ اگر آپ کو اس سے پہلے مسئلے کا پتہ نہیں تھا تو آج سمجھ لیں،
او بھائی ہندو پتھروں کو سجدہ کرتے ہیں، بیت اللہ کے پتھر بڑے مقدس ہو سکتے ہیں لیکن مسجود بن سکتے نہیں۔ بیت اللہ کے جو پتھر اور دیواریں ہیں وہ بڑی مقدس ہیں، معتبر ہیں، ملتزم بڑا معتبر ہے۔ حجر اسود، رکن یمانی، رکن شمالی، رکن عراقی، سارے عظیم پتھر ہیں بیت اللہ کے، لیکن ان میں سے کوئی بھی سجدے کے لائق نہیں ہے۔ سجدے کے لائق کون ہے؟ بولو اللہ۔ لہٰذا بیت اللہ کو مرکز مان کر سجدے کا حقیقی سجدہ اللہ کو کیا جا رہا ہے۔ بعد میں یہ تعویل کی اہل علم نے کہ آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدے کا مرکز مانا تھا، اس وقت بھی سجدہ اللہ کی ذات کو کیا جا رہا تھا۔ اگر عبادت کا تھا تو اللہ کو تھا، وہ محض سجدے کا مرکز قرار پائے تھے۔ لیکن پہلا موقف زیادہ مضبوط تر ہے کہ آدم علیہ السلام کو تعظیمی سجدہ کیا گیا، جس طرح یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے سجدہ کیا تھا، اور پہلی امتوں میں تعظیم کا سجدہ جائز تھا، ہماری امت میں حرام ہو گیا، منع پا گیا۔ آدم علیہ السلام کے حقیقی بیٹے اور بیٹیاں ان کی آپس میں شادیاں کی جاتی تھی۔ پہلی امتوں میں تو ایسا بھی رہا کہ بہن بھائیوں کی آپس میں شادیاں کی گئیں، لیکن کیا آج امت مصطفی میں کوئی بہن بھائی آپس میں شادی کرے گا؟ بہت سی احکام و مسائل امت اور وقت کے ساتھ ساتھ بدلتے رہے۔ لہٰذا یہ چند علمی مسئلے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، ان کا تعلق آپ کی لائف سے ہے، آپ کی زندگی سے ہے، اسے اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ بات نکلی تھی عیسیٰ علیہ السلام سے اور اس طرف آئی تعظیمی سجدے کے حوالے سے چلتی چلتی نبی یوسف علیہ السلام تک پہنچی، تو ان کے ایک حواری جناب عیسیٰ مسیح علیہ السلام کے پاس آئے، کہنے میں نے ایک خواب دیکھا ہے، خواب بڑا پریشان کن ہے، پسینے سے بندہ شرعبور ہے۔ جس طرح رسول کائنات کے ساتھیوں کو، آپ کے فالورز کو صحابہ کہا جاتا، اصحاب کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے اصحاب رسول کا، تو جناب عیسیٰ علیہ السلام کے لیے قرآن نے حواری کا لفظ استعمال کیا ہے۔ قال حواریون، حواریوں نے کہا نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے لیے آپ کے مددگار ہیں۔ انصار مین مددگار، ہم ہیں آپ کے لیے، اللہ کے لیے آپ کے مددگار ہیں۔ تو ان کے لیے حواریین کا لفظ استعمال ہوا۔ تو حواری آیا اور عرض کیا کہ حضور میں نے ایک خواب دیکھا ہے، اللہ کے لیے اس کی فوری طور پہ تعبیر بتا دے، اگر آپ اس کی تعبیر نہیں بتائیں گے تو میں مر جاؤں گا، میرا کلیجہ پھٹ جائے گا، میرا جگر باہر آ جائے گا۔ تو جناب عیسیٰ علیہ السلام نے تسلی دی، بڑے ہی مدبر، متحمل اور بڑے ہی شفیق پیغمبر تھے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے انہیں زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا ہوا ہے، اور نہ وہ قتل کیے گئے نہ سولی چڑھائے گئے۔ عیسائیوں نے کہا مصلوب ہو گئے، تو مصلوب تو وہ ہوا تھا یہودا اسکریوتی جو ان کی کمپلینٹ کر رہا تھا، جو ان کی سپائی کر رہا تھا، جاسوسی کر رہا تھا۔ جب اس نے بتایا کہ اس کمرے کے اندر عیسیٰ چھپا ہوا ہے، وہ انہیں مارنا چاہتے ہیں یہود جو تھے، تو عیسیٰ علیہ السلام بھی یہود کے نبی تھے، یہ بھی سمجھ لے یہودیوں کی طرف آئے تھے۔ آگے سے پھر ان سے فرقہ عیسائی چل پڑا، تو وہ جو یہود ان کے دشمن بنے ہوئے تھے، بنی اسرائیل والے جو پہلے انبیاء کو قتل کرتے تھے، تو انہیں بھی قتل کرنا چاہتے تھے۔ تو انہوں نے کسی کو پیسے پکڑا دیے، کچھ دے دیا کہ ہمیں بتاؤ عیسیٰ کہاں چھپا ہے۔ تو وہاں انہیں چلا کے لے آیا اور کہا کہ جو اندر سے کنڈا لگا ہوا ہے تو تم اندر کمرے میں جاؤ اور ہمیں بتاؤ کہ عیسیٰ کہاں ہے، تاکہ ہم پکڑ کے اسے سولی پہ چڑھا دیں۔ تو وہ بندہ جب اندر گیا، سبحان اللہ، اللہ کی حکمت ہے، اللہ خالق و مالک کائنات نے عیسیٰ علیہ السلام کو وہیں سے زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا، اور وہ جو جاسوسی کر رہا تھا نا منافق، جس نے عیسیٰ علیہ السلام کے پیسے پکڑے ہوئے تھے، اللہ نے اس کو عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ بنا دی۔ تو انہوں نے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کو اچھی طرح دیکھا ہوا تھا، جب وہ اندر کمرے میں گئے جو دو کی بجائے بندہ ایک ہے، وہ کہنے لگے تو عیسیٰ ہے۔ وہ بڑے ترلے ڈالنے لگا، کہنے لگا، میں قسمیں اٹھانے لگا کہ میں عیسیٰ نہیں ہوں، عیسیٰ یہی کہیں تھا، مجھے پتہ نہیں کہاں چلا گیا، اور مجھے چھوڑ دو۔ تو انہوں نے چھوڑا نہیں بلکہ پکڑ کے یہودا اسکریوتی اس کا نام جو آتا ہے اسے مصلوب کر دیا، سولی پہ چڑھا دیا۔
یہ جو عیسائیوں نے تصویر لگائی ہو نا خیالی، یہ وہ سمجھتے ہیں عیسیٰ مصلوب ہو گئے. عیسیٰ مصلوب نہیں ہوئے، وہ یہودا اسکریوتی مارا گیا ہے، اسے مصلوب کر دیا گیا، اسے لن موقع پہ سزا دے دی. تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن نے کہا وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، نہ عیسیٰ کو قتل کیے گئے نہ سولی چڑھائے گئے، بل رفعہ اللہ، اللہ نے آسمانوں پہ اٹھا لیا. ولیکن شبہ لہم، اللہ ان سے مشابہ میں ڈال دیا، شک میں ڈال دیا. اب شبہ کیا ہے؟ شبہ وہی جو میں نے آپ کو بتایا ہے. کیا وہ حیران تھے کہ عیسیٰ یہاں تھا، ایک بندہ ہمیں لے کے آیا ہے، اگر دو بندے اندر ہوتے عیسیٰ اور اس کا یوتی دو ہوتے تو ایک کدھر گیا؟ ان کو آج تک سمجھ نہیں آئی جہاں انسان کی عقل ختم ہوتی ہے اللہ کے علم کی ابتدا وہاں سے ہوتی ہے. اللہ خالق و مالک کائنات کی تصرف اور قدرت کی ابتدا وہاں سے ہوتی ہے جہاں منتہی عقل کی پرواز. جہاں عقل ختم ہو جائے وہاں اللہ خالق و مالک کائنات کا علم چلتا ہے. تو قرآن نے کہا وہ شبہ پڑ گئے. بعد میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کئی صدیوں بعد جب قرآن اترا تو قرآن نے وہ شبہ دور کر دیا اور ہمارا مسئلہ حل کر دیا جو ان سے نہ ہوا. قرآن نے ہمارا مسئلہ حل کر دیا کہ وما قتلوہ وما صلبوہ ولیکن شبہ لہم، نہ قتل کیے گئے نہ سولی چڑھائے گئے. اللہ نے انہیں بچوں کو اٹھائے نہیں، بچوں کو منع کرے، ان بچوں کو باہر لے جائیں. ولیکن شبہ لہم، انہیں شبہ میں ڈال دیا گیا. بر رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے انہیں اٹھا لیا، اپنی طرف اچک لیا. وکان اللہ عزیزا حکیما، اللہ غالب حکمت والا. یہ تو چند باتیں جن کا تعلق ہماری عقیدہ سے ہے، ایمان سے ہے، جس کو آپ نے یاد رکھنا ہے، سمجھنا ہے، اور اس میسج کو قصہ کہانی کے طور پہ، سچے واقعہ کے طور پہ، قرآنی واقعہ کے طور پہ اپنے گھر میں بیوی بچوں کو بھی جا کے سنانا ہے. بولو انشاءاللہ، بولو انشاءاللہ. یاد رہے گا یا گزر گیا تو سب کچھ یاد ہے نا؟ بہرحال تو عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ان کے حواری آئے اور عرض کیا آج کل تے اینڈرائیڈ نے، موبائل نے بڑی مت مار دیتی ہے نا، تسی ویندے منیوں پہ خیال کتے ہور نے. تو میرے پاس وہاں UK میں جب لوگ پڑھتے ہیں اس طرح کلاس ہو رہی ہوتی ہے تو میں ایک منٹ میں ہر بندے سے سوال کرتا ہوں بھئی آپ اٹھو بیٹا کھڑے ہو جاؤ، کیا سمجھ آئی ہے، کیا آپ نے سمجھا؟ میں نے 5 منٹ پہلے جو تعظیمی سجدے کے حوالے سے بات کی ہے تو آپ بتاؤ کیا ہے. تو انہیں سمجھ آتی ہے کہ ہم نے جاگ کے بیٹھنا میں سوال ہو جانا ہے. کہتے ہیں استاد جی مجھ سے نہ پوچھو، میں دھیان سے بیٹھو، غور سے بیٹھو. کتاب و سنت کی بات ہے، قرآن کی تفہیم ہے، آپ کا فرض ہے کہ اچھے طریقے سے سمجھے. یہی قرآن ہے. مسجد میں آ کے ایک بندہ 1000 نفل پڑھ لینا تو اس کے مقابلے میں قرآن پاک کا ایک مسئلہ سیکھ لے، 1000 نفل پڑھنے سے زیادہ اجر و ثواب آپ کو قرآن کی ایک بات سیکھنے سے مل جائے. تو سیکھیں قرآن پاک. تو عیسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا حضور میں نے خواب دیکھا ہے، میں مر جاؤں گا، تعبیر کریں. فرمایا بتاؤ کیا خواب ہے؟ اس نے کہا میں خواب میں دیکھتا ہوں میں بہت بڑے جنگل میں ہوں، ہر طرف ہو کا عالم ہے، بہت بڑا جنگل ہے. اچانک ایک طرف سے شیر نکلتا، میں دیکھ کے شیر کو خوف زدہ ہو جاتا ہوں. شیر میرے پیچھے ہے، میں آگے میرے تعاقب میں لگا ہوا خواب، ڈریم. میں بھاگتا جاؤں، شیر میرے تعاقب میں قریب ہے کہ مجھے پکڑ لے. آگے مجھے کنواں نظر آتا ہے اور کنویں کے ایسے کنارے کے اوپر ایک درخت اگا ہوا ہے اور درخت کی جڑیں کنویں کے اندر لٹک رہی ہیں. تو میں نے دونوں ہاتھوں سے اس طرح جڑوں کو پکڑا اور اپنے آپ کو کنویں کے اندر گرا دیا، سے لٹک گیا. اب شیر باہر کھڑا ہے، وہ نیچے، مجھے پکڑ نہیں سکتا. تو میں نے تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو محفوظ کر لیا کہ شیر چلا جائے گا تو میں باہر نکل جاؤں. سمجھ آ رہی ہے سپیکر ٹھیک ہے نا؟ آواز آ رہی ہے؟ سمجھو. تو کہا کہ اب شیر باہر دھاڑ رہا ہے، میں نے درخت کی جو جڑیں پکڑی ہوئی ہیں لیکن میرے بازو تھک رہے. جبکہ انسان دیوار سے لٹکا ہوا ہو، کسی چیز کو پکڑ کے اپنا کو ہینگ کر رہا ہو، 1 منٹ 2 منٹ 5 منٹ 10 منٹ اخیر گر جائے گا.
اتنی طاقت نہیں ہوگی، بازو میں سخت نہیں ہوگی، اس کے پٹھے جواب دے جائیں گے تو گر پڑے گا۔ تو اب جب میرے بازو تھکنے لگے تو میں نے کنویں کے نیچے دیکھا کہ نیچے میں چھلانگ لگا دوں۔ جب نیچے دیکھا ہے کہ بہت بڑا اژدہا سانپ ہے، اس نے ایسے منہ کھولے ہوئے ہے، بھوکا ہے، وہ میرا انتظار کر رہا ہے کہ میں نیچے گروں اور اس کے منہ میں چلا جاؤں۔ اب کہتا کہ میرے پریشانی کی حضور کوئی حد نہیں ہے، اوپر شیر ہے مجھے کھانے کے لیے، نیچے سانپ ہے منہ کھولے ہوئے مجھے نگلنے کے لیے۔ اب میری امید کا واحد سہارا درخت کی جو جڑیں جو میرے ہاتھ میں، دیکھتے ہی دیکھتے ایک پرندہ آتا ہے جو سفید اور سیاہ رنگ کا، بلیک اینڈ وائٹ پرندہ، اس کے لمبے لمبے دانت ہیں اور وہ بڑی تیزی کے ساتھ درخت کی ان جڑوں کو کاٹنا شروع کر دیتا ہے۔ اب نہ جائے ماندن نہ پائے رفتہ، جاؤں تو کدھر جاؤں، اوپر شیر ہے، نیچے اژدہا اناکونڈا سانپ ہے، اور درخت کی جڑوں کو کاٹنے والا پرندہ تیزی کے ساتھ آدھی کی طرح جڑیں کاٹ رہا ہے۔ اب میرے ختم ہو جانے کی کوئی امید بھی نہیں ہے، کیونکہ واحد سہارا جو دو جڑیں تھی وہ بھی تیزی کے ساتھ کٹ رہی ہیں، تو ساتھ ہی میری آنکھ کھل جاتی۔ تو حضور دیکھو یہ میرے رونگٹے کھڑے ہیں، کہا حضور میرے رونگٹے کھڑے ہیں، میں پسینے سے سربور ہوں، مجھے بہت ڈر ہے میرے ساتھ کو حادثہ ہونے والا ہے، کیا یہ میرا خواب سچا ہے؟ تو جناب عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہاں تیرا خواب بالکل سچا۔ وہ اور گھبرا گیا، اب کیا بنے گا؟ کہا حضور میرے خواب کی جلد تعبیر کریں تاکہ میرا مسئلہ حل ہو، مجھے کوئی اس کا حل بتائیں، توڑ بتائیں، مجھے کوئی میرا علاج کریں، میری شفا ہو، بچ جاؤ اس سے۔ فرمانے لگے بیٹا مجھے تم پہ افسوس ہے، تم حقیقت کو خواب کہتے اور خواب کو حقیقت کہتے، اور دنیا کی یہ زندگی جو دیکھ رہے ہو یہ خواب ہے۔ حقیقت تو وہ ہے کہ جب حضرت ملک الموت سامنے آئیں گے اور دنیا کی یہ ساری رنگینگیاں چکا چوند ماں سلام کر دے گی، اس وقت پتہ چلے گا کہ حقیقت کیا تھی۔ کہا سنو، اپنے خواب کی تعبیر سنو۔ وہ جو بے آب و گیا جنگل ہے وہ دنیا ہے، جو بہت بڑا جنگل ہے وہ کیا ہے؟ دنیا۔ اور تیرے پیچھے جو شیر پڑا ہوا داڑتا ہوا وہ موت کا فرشتہ ملک الموت، اور کنواں میں جو اژدہا منہ کھولے ہوئے تیرا انتظار کر رہا ہے وہ تیری قبر ہے، جو ایک دن میں کئی بار انسان کو یاد کرتی ہے، انسان یاد کرے یا نہ کرے۔ اور کہا حضور وہ جو پرندہ ہے اور دو جڑیں ہیں، فرمایا درخت کی جو جڑیں تیری زندگی کا داغا ہے، 20 سال 30 سال 40 50 60 70 80، اور وہ سیاہ اور سفید رنگ کا پرندہ بلیک اینڈ وائٹ پرندہ وہ دن ہے اور رات ہے جو تیزی کے ساتھ تیری زندگی کے داغے کو کاٹتے جا رہا ہے۔ سمجھ آئی؟ یہ خواب کی تعبیر ہے۔ کیا ایک ویک پہلے، آج منگل کا دن ہے، سوموار ہے، آج سوموار ہے، پچھلی سوموار سے آج سوموار تک کتنے دن ہماری زندگی سے کم ہو گیا؟ 7 دن کم ہو گیا، آج 8واں دن ہے اس حساب سے۔ کیا $1 کھرب دے کے آپ یہ 7 دن واپس لا سکتے ہیں؟ مجھے بتائیں دوستو، یہ تو بڑی بات ہے۔ آپ نے ابھی مغرب کی نماز پڑھ کے درس شروع ہوا، درس سن رہے ہیں، حضرت صاحب مولانا عبدالعلیم صاحب خطاب فرما رہے تھے، ان کا خطاب سن رہے تھے۔ عصر کی نماز آپ نے یہاں ادا کی ہے، میں کہتا ہوں کہ میں آپ کو $1 کھرب دیتا ہوں، صرف عصر اور مغرب کے درمیان جو میرا وقت چلا گیا ہے، ایک لمحہ کے لیے وقت واپس لا سکتا۔ ایک لمحہ پہلے جو وقت گزر گیا وہ قیامت تک واپس نہیں آئے گی۔ وہ پرندہ جو ڈرانتی لگا رہا ہے، جو آری لگا رہا ہے درخت کی جڑوں کو،
وہ ہماری زندگی کا داغا تیزی کے ساتھ کاٹ رہا ہے۔ مجھے تعجب ہوتا ہے یہ جو برسیاں کرتے ہیں، اور اس سے بڑھ کے ان پہ تعجب ہوتا ہے جو برتھ ڈے بناتے ہیں، بچے کی پیدائش کہتے ہیں جی 9ویں برتھ ڈے، 11ویں برتھ ڈے، اور 70 سال کے بابے بوڑھے عورتیں اپنے برتھ ڈے 70ویں 80ویں برتھ ڈے ابھی زندہ ہے، خوش ہوتے ہیں میں 80 سال کا ہو گیا۔ افسوس کر اس بات پہ کہ 80 سال زندگی کے ضائع کر دیے، 70 سال ضائع کر دیے، 60 سال ضائع کر دیے۔ کیا کھویا کیا پایا؟ زندگی کا ایک دن بھی گزرتا ہے تو رات سونے سے پہلے سوچ لیا کر کہ آج کے دن میں نے کیا کھویا کیا پایا؟ کیا میری نمازیں پوری تھی؟ کیا آج کے دن میں میری زبان سے کوئی یاوہ کوئی بہودگی اور بکواس تو نہیں نکلی؟ کیا میں نے آج کے دن میں کوئی والدین کی نافرمانی تو نہیں کی؟ کوئی بہودگی تو نہیں کی؟ آج کسی انسان کو اذیت تو نہیں دی؟ یہ تجزیہ حاسبو قبل ان تحاسبوا، جناب عمر فاروق فرمایا کرتے تھے اپنا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کر لیا جائے۔ خود اپنے آپ کو تول لو اس سے پہلے کہ تمہیں تولا جائے، اپنا محاسبہ خود کر لو۔ دنیا کی زندگی کی حالت یہی ہے، جو حواری کا خواب تھا وہ آج میرے ساتھ بھی اس کی تعبیر ڈریم کم ٹرو ہے، اور آپ کے ساتھ بھی ڈریم کم ٹرو ہے۔ وہ سچا خواب ہے جو آج سب اس میں سے گزر رہے۔ دنیا کے بے آب ہو گیا، جنگل میں ہم پڑے ہوئے دوڑ رہے ہیں، موت کا فرشتہ ہمارے پیچھے۔ یہ کتنی اموات ہوئیں قاری صاحب کے بعد، قاری ایوب مرحوم کے بعد کتنی اموات ہوئی ہیں پاکستان میں آئے ہوئے؟ مجھے چند دن ہوئے ہیں، کئی جنازے پڑھانے پڑے۔ ہمارے شیخ حلوی صاحب، ایک ہمارے شاگرد قاری اسحاق صاحب، اس کے علاوہ ایک غائبانہ جنازہ پڑھا۔ فون کے اوپر اس بار تعزیت، چند دنوں کے اندر 20 کی تعداد میں میرے پاس موت کے میسج موجود ہیں۔ دوستو، انسان کتنا غافل ہے، کتنا غافل ہے۔ حَلْ أَتَىٰ عَلَى الْإِنسَانِ حِینٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ یَکُنْ شَیْءٌ مَّذْکُورًا، کیا انسان دیکھتا نہیں ہے کہ اس پہ ایک زمانہ وہ بھی گزرا ہے کہ وہ قابل بیان شے بھی نہ تھا؟ کیا تھا انسان؟ پھر اللہ نے عدم سے وجود دیا، عدم سے وجود دینے کے بعد پھر اسے کہا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ۔ ہم نے زمین کو تیرے لیے مسخر کر کے اس کے سارے خزانے تیرے قدموں پہ ڈھیر کر دیے۔ آج زمین کے اوپر جو کچھ آپ کو جہازوں سے لے کر 747 جمبو جہاز، جمبو جٹ سے لے کر جنگی جہازوں تک، یہ میزائل، یہ لوہا، یہ کاپر، یہ سونا، یہ چاندی، یہ پیٹرولیم کی تمام مصنوعات، یہ موتی، یہ تارے، یہ ہیرے جواہرات، سارے کے سارے اس زمین کا دفینہ تھے جو خالق کائنات نے ایسے نکال کے سارے تیرے قدموں میں ڈھیر کر دیے، اور کہا سورج چاند ستارے ہیں تیری ضیاء کے واسطے، ہیں کھیتیاں سرسبز یہ تیری غذا کے واسطے، یہ سب جہاں تیرے لیے تو خدا کے واسطے۔ اللہ نے ہر شے کو مسخر کر کے میرے اور آپ کے لیے رکھ دیا ہوا ہے۔ یہ بجلی، یہ پنکھے جو چل رہے ہیں، یہ لوہا جو ان کو لگا ہوا ہے کہاں سے نکلا ہے؟ زمین سے۔ یہ بجلی کی مصنوعات جتنی ہیں کہاں سے نکلی ہیں؟ زمین سے۔ یہ پن بجلی ہے، پیٹرولیم کی بجلی ہے، یا کسی قسم کی کوئی بجلی برق رفتاری جو کام کر رہی ہے، یہ زمین کے دفینے، زمین کے خزینے ہیں۔ اور آپ کو یہ ساری مٹی کی دیواریں، یہ ٹائل، یہ سب زمین ہے۔ یہ کارپیٹ پڑے ہوئے، یہ سارے کا سارا زمین سے اگا ہوا پٹھر، اس سے بنائی گئی چیزیں ہیں۔ یہ واشن ویئر، یہ کاٹن، سب کچھ زمین کی پیداوار ہے۔ یہ میرے سامنے یہ لوہا، یہ سپیکر، یہ اس کی مشین، یہ لائٹیں جو کچھ پڑی ہیں، سارا زمین کا دفینہ۔ سبحان ربی اللہ، سبحان ربی اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیا کچھ نہیں دیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بتا دیا قبر تیرے انتظار میں ہے، ملک الموت تیری گردن کے اوپر دبوچنے کے لیے تو یہ تیار ہے۔ اور یاد رکھ لے، زندگی کا داغا کٹ رہا ہے، انسان کی مثال برف کے گولے کی ہے۔
برف کا بلاک آپ نے دیکھا ہے نا، جو لوگ برف بیچتے ہیں نا وہ کوشش کرتے ہیں کہ جب وہ برف خانے سے برف کے بڑے بڑے بلاک لے کے آتے ہیں نا تو کوشش ہوتی ہے کہ صبح جتنا ہو سکے آج کے دور میں گرمی برف بک جائے ان کا، وگرنہ شام تک ان کا سودا پگھل جائے گا، برف پگھل جائے گی۔ آہستہ آہستہ اگر آپ فوری طور پر برف کو استعمال نہیں کرتے تو سلولی جو ایک من کا بلاک ہوتا ہے شام تک وہ 20 کلو رہ جاتا ہے۔ گرمی جتنی شدت کی ہو اگلے دن وہ بالکل وہاں موقع میں موجود ہی نہیں ہوتا۔ انسان کی کیفیت یہ ہے، برف کی طرح، برف کے گولوں کی طرح ہم پگھلتے جا رہے ہیں، کم ہوتے جا رہے ہیں۔ خوش نصیب وہ انسان ہے دوستو، زندگی کم ہے، ایک دوسرے سے محبت کریں، پیار والا معاملہ کریں، اخلاق والا معاملہ کریں، اپنے دین کا ایسا اظہار کریں کہ آپ اپنی زندگی میں نمائندے بنیں، ریپریزنٹ کریں اپنے آپ کو۔ کس کا نمائندہ؟ مکی و مدنی سرکار محمد الرسول، ان کا اپنے آپ کو نمائندہ بنائیں کہ میں ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی۔ کسی کی طرف انگلی اٹھانے کی بجائے اپنی طرف ایسے کریں تو آپ کو سب یاد آ جائے گا کہ میرے اندر کیا ہے۔ جو اپنا محاسبہ نہیں کرتا وہ جہنم میں جانا چاہتا ہے، جو دوسروں کا محاسبہ کرتا ہے وہ ان کا بوجھ اپنے اوپر ڈالنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ رسول کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر وقت موت کو یاد کرنے کے لیے کہا تھا۔ اور زندگی کے اتنے چیڑے ہیں، بعض اوقات مجھے دوست کہتے ہیں وہاں یوکے میں جی آپ کا اکثر خطبہ توحید پہ یا موت پہ ہوتا ہے، رسالت کی بات تو توحید کے ساتھ کیا جاتی ہے، تو کہتا ہے جی موت موت موت۔ ایک دفعہ وہاں خطبات میں بیان چل رہا تھا کل نفس ذائقۃ الموت، وہ غالباً کئی مہینے ہو گئے تھے موت کے اوپر بیان ہوتا تھا، تو پاکستان سے کچھ دوست کہے تو وہ کہنے لگے جی آج کے خطبے کا موضوع کیا ہے؟ تو وہاں لوکل میرے نمازی مسکرا کے کہنے لگے جی وہی موت، کچھ بھی نہیں، آج بھی موت خطبہ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان میں نے بیان کیا وہاں کہ رسول کائنات نے پوچھا فلاں فلاں جگہ اصحاب کی محفل جمتی ہے، وہاں کیا باتیں کرتے ہو؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول دین کی باتیں ہوتی ہیں، قرآن و سنت کی باتیں ہوتی ہیں۔ آپ نے کہا کہ وہاں موت کا ذکر کتنا ہوتا ہے، موت کا ذکر کتنا ہوتا ہے؟ وہ سوچ میں پڑ گئے، کہا کہ موت کا ذکر تو نہیں ہوا، کبھی موت کا ذکر تو نہیں ہوا۔ آپ نے فرمایا وہ کوئی محفل نہیں، وہ بولو کوئی محفل نہیں۔ جو محفل موت کے ذکر سے خالی ہو وہ کیسی محفل ہے؟ فرمایا اقصد ذکر حازم اللذات الموت، لذتوں کو توڑ دینے والی موت کا کثرت سے ذکر کیا کرو، جو عورتوں کو بیوہ کر دیتی ہے، بچوں کو یتیم کر دیتی ہے، جو سہاگنوں کے سہاگ لوٹ لیتی ہے۔ اپنی قبر کا دھانا سامنے رکھو، قبر کی پہلی رات کو یاد کرو کہ جب مجھے آپ کو ہمارے جان سے عزیز تر پیارے منو مٹی دفن کر کے واپس آ جائیں گے اور ہماری قبر کے پاس کو ایک رات بھی گزارنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ نماز میں رغبت پیدا ہو جائے گی۔ موت سے ڈرنے والا سب سے پہلے نماز میں رغبت رکھتا ہے، فجر میں اٹھنے کو دل نہیں چاہتا، لیٹ سوتا ہے، ارلی نماز ہوتی ہے گرمیوں کی، کون اٹھے؟ 4 بجے 3:30 بجے تکلیف ہوتی ہے، لیکن جس کو پتہ ہے کہ میں نے نہ جانے آج ہی مر جاؤں، میری فجر نہ رہ جائے، اٹھ کے مسجد کا رخ کرے گا، اور ظہر سے پہلے موت کا سوچے گا مسجد میں آ جائے گا، عصر سے پہلے موت کا سوچے گا مسجد میں آئے گا، مغرب سے پہلے آئے گا، عشاء پڑھنے کے لیے آئے گا، رات کو آدھی رات کو بھی آنکھ کھلے گی تو مصلی پہ کھڑے ہو کے اللہ کے حضور آرزو کرے گا، مناجات کرے گا، اور سجدے میں سر رکھ کے اللہ سے جنت کا سوال کرے گا۔ رسول کائنات دن صبح و شام 7 بار یہ سوال کیا کرتے تھے، اللہم اجرنی من النار اللہم انی اسألک الجنت الفردوس، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے جہنم سے بچا، جہنم سے بچنے کا سوال کرتا ہوں، اور میں تجھ سے فردوس بری مانگتا ہوں، فردوس اعلیٰ کا تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ ہمارا پہلا مسئلہ جنت نہیں ہے، پہلا مسئلہ نار جہنم سے اپنے آپ کو آزاد کرنا۔
اور جو جہنم سے بچ گیا وہ کامیاب ہوا۔ جنت میں جانے کی بات بعد میں کرتے ہیں، پہلے دعا کریں اللہ جہنم کے عذاب سے ہمیں محفوظ رکھے۔ اس لیے قرآن نے کہا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، یہ پہلے بولا وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ بعد میں بولا، جو جہنم سے بچا لیا گیا وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت پہ داخل کر دیا گیا۔ پہلی کامیابی جہنم سے بچنا ہے، دوسری کامیابی دخول جنت ہے۔ قرآن پاک نے کہا کہ جن لوگوں نے اللہ کی نافرمانی کی، اس کے محبوب کی نافرمانی کی اور دنیا کی زندگی کی لذتیں اٹھائیں، ہم انہیں جہنم میں ڈال کے رسوا کر دیں گے، اور جب ان کے چمڑے گل سڑ جائیں گے ثم بدلناہم جلودا غیرہا، ہم ان کے چمڑوں کو فوری طور پہ تبدیل کر دیں گے۔ آن کی آن میں اگر ان کا چمڑا گل سڑ کے اتر جائے گا، ان کو نئے چمڑے چڑھا دیے جائیں گے لیذوقوا العذاب، تاکہ اللہ کی عذاب کہ اسی طرح مزے چکھتے رہے جس طرح اللہ کی نافرمانیوں کے مزے چکھتے رہے۔ کبھی یہ نہ کہنا او بڑا مزہ آ گیا، تقریر سنتے ہیں مزہ آ گیا، تقریر میں مزے کے لیے میں اکثر کہا کرتا تھا مسجد ڈپٹی باغ میں کہ دوستانے جمعہ پڑھنے ہیں تو ہڑے پیچھے مزہ آ جاتا ہے۔ میں کہ یار لفظ بدلو، مزے ہی لینے، کانوں کے مزے تھوڑی دیر کے لیے۔ میں کہا یہ مزے نے تباہ و برباد کر دیا۔ مزہ آنکھوں کا ہو، مزہ کان کا ہو، زبان کا ہو، دل کا ہو، شرمگاہ کا ہو، ہاتھوں کا ہو، انسان کے اعضاء و جوارح کا ہو، اس نے انسان کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا۔ زندگی کے اندر تفکر، تدبر، زندگی کے اندر اللہ کا خوف، اس کی خشیت، تقوی، پرہیزگاری، اس کی محبت کے عناصر کو پیدا کریں، تاکہ ہمیں اس چیز کا احساس ہو کہ ہم سننے آئے ہیں، صرف چند منٹ کے لیے مزے لینے نہیں آئے۔ آج کا یہ یو بسپل جہاں پہنچے ہوئے ہیں، ایک سیکنڈ کے لیے یہ سوچے کہ میں بھی وہاں پہنچ گیا۔ ایک سیکنڈ کے لیے سارے سوچو کہ ہم وہاں پڑے ہوئے ہیں جہاں وہ ہیں، کس حال میں ہیں، کوئی بتا سکتا ہے؟ ہمارے اور فوت شدگان جو اللہ کے پاس چلے گئے کس حال میں ہیں؟ یہ قبروں کا کتبہ، قبر کا نشان آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، سارے قبروں کے نشان ہیں۔ دیکھنا، ایسے ہی دیکھتے رہ جانا۔ ہم میں سے جو زندہ بچا ان میں سے کوئی ہوگا کوئی نہیں ہوگا، ہم ایک دوسرے کے بارے میں ذکر کر رہے ہوں گے، کبھی آپ میرے بارے میں، میں آپ کے بارے میں۔ اچھا وہ تو درس میں تھا، وہ تو سارا درس سن کے گیا، آپ کہیں اچھا وہ تو ابھی یہاں بات کر رہا تھا، اللہ کے پاس چلا گیا۔ دوستو، انسان پانی کا بلبلہ، اداسی رنگ لاتی ہے روزانہ یوں مزاروں پہ، منہ اندھیرے دیکھیے گورے غریباں، کبھی قبرستانوں پہ بھی جایا کرو۔ آپ نے فرمایا زوروا قبورکم، صحابہ کو فرمایا میں تمہیں پہلے منع کرتا تھا، اب قبروں کی زیارت کیا کرو، یہ تمہیں موت کو یاد دلاتا، موت کو یاد کرنے کے لیے کہ اس طرح میرا بھی ایک وقت آئے گا کہ یہاں میں مدفون ہوں گا، اور آنے والے آ کے السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا انشاءاللہ بكم لاحقون یغفر اللہ لنا ولکم، کہہ کے چلے جائیں۔ آخری بات عرض کر رہا ہوں، توجہ رکھیں۔ رسول کائنات نے فرمایا کہ انسان دنیا میں دوست بناتا ہے، اور ہر انسان کے دنیا میں 3 دوست ہیں۔ کتنے دوست؟ 3 دوست۔ اللہ اکبر کبیرہ، آپ مانیں گے کہ واقعی دوست ہیں۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اللہ فرماتے ہیں انسان کو مال سے بڑی سخت محبت ہے۔ آپ کے پاس پاؤنڈز ہوں، ڈالر ہوں، روپے پڑے ہوئے ہوں، لاکھ لاکھ کی 5-5 لاکھ کی گڈیاں گھر میں پڑی ہوئی ہوں، تو آپ کو بڑی محبوب ہے۔ آپ اپنے مال کو، سونے کو، چاندی کو، پراپرٹی کے اوپر دیکھا میں نے، میری یہ کمرشل ہے، 2 مرلے کی ہے، 6 کروڑ کی ہے، یہ انسان خوش ہوتا ہے۔ میری کوٹھی دیکھو، میرا گھر دیکھو، میرا بنگلہ دیکھو۔ لوگ دکھاتے ہیں یہ ٹائل میں وہاں سے لایا ہوں، واش روم میں نے جناب 20 لاکھ لگا دیا، یہ کیا؟ محبت، پیار۔ اِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، ہماری نیچر ہے، فطرت ہے، مال سے اندھی محبت ہے ہمیں، مال سے اندھی محبت ہے ہمیں۔ ہمارا بڑا محبوب دوست ہے ہمارا مال۔ اس کے بعد انسان کا قریب تر دوست، جس کے اوپر انسان اپنی جان بھی دے دیتا ہو، انسان کا اہل و عیال ہے، اولاد۔
اولاد کتنی پیاری ہوتی ہے، مال سے بھی زیادہ پیارا دوست اولاد ہے. ہاں جی، انسان کا بیٹا بیٹی بے چین ہو، بیمار ہو، کہ خدا نہ خواستہ کسی کے بیٹے بیٹی کو کینسر ہو جائے، والدین پہ کیا گزرتی ہے. میں نے دیکھا کہ لوگ دیہات میں گائے بھینسیں سارا کچھ بیچ کے لگا دیا اپنے بیٹے بیٹی کے اوپر، بیٹا نہیں بچا، مال بھی سارا چلا گیا. ایک کہتے ہیں میں کچھ نہیں چاہیے. میں نے ایک شخص کو دیکھا، اس کا بھائی بیمار تھا، دماغ کا آپریشن ہونے لگا، تو اس نے رو کر ڈاکٹروں کو کہا، اس نے کہا میرے پاس 2 کروڑ کی پراپرٹی ہے. کتنے کی؟ 2 کروڑ کی. اور یہ بات 20 سال پرانی، 20 سال پہلے 2 کروڑ کی ویلیو تھی، اب تو نہیں ہے. 20 سال پہلے میں چشمدید گواہ ہوں. اس نے کہا میرے بھائی کے دماغ کا آپریشن ہے، پھر بھائی تھا بیٹا نہیں تھا. اس نے ڈاکٹروں کے آگے جا کے ہاتھ جوڑے اور اس نے کہا مجھے اللہ کی قسم ہے میں 2 کروڑ کا چیک آپ کو دیتا ہوں، میرا بھائی مرنا نہیں چاہیے، پیسے لے لو، میرے بھائی کا آپریشن کامیاب ہو جائے، میں خوشی سے آپ کو پیسے دے دوں گا. اللہ کی قسم میرا 2 کروڑ کوئی حیثیت نہیں رکھتا، میرا بھائی بچ جانا چاہیے. لیکن دماغ کا آپریشن ہوا، بھائی چلا گیا. عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کل کائنات انسان اپنے بھائیوں پہ بیٹوں پہ قربان کر دیتا ہے، مال بھی پیچھے رہ جاتا ہے، اولاد اور خون کے رشتے عزیز ہے لوگ. تو کتنے دوست ہوئے آپ کے؟ مال، اہل و عیال. بولو مال، اہل و عیال. رسول کائنات فرماتے ہیں تیسرا دوست انسان کا ہے نیک اعمال. کیا ہے؟ تو تینوں دوستوں کے آپ نام بتا دیں. پہلا دوست مال، دوسرا دوست اہل و عیال، تیسرا دوست نیک اعمال. اب یہ سبق یاد ہو گیا ہے، بچوں کو بھی بڑوں کو بھی یاد رہے گا انشاءاللہ. رسول کائنات فرماتے ہیں کہ انسان پہ مصیبت آ گئی، بہت بڑی مصیبت تھی، اور مصیبت کی موت کی تھی. اس نے تینوں دوستوں کو اپنے پاس بلایا اور اس نے کہا آج میرے چل چلاوے کا وقت آ گیا ہے، قبر کی پہلی رات آنے والی ہے، ہائے میری اس مصیبت میں کون کون میرا ساتھ دے گا. تو مال بولا کہ ساتھ دوں گا، اہل و عیال بولے کہ ساتھ دیں گے. کب تک؟ قبر میں جانے تک، دفن کرنے تک. گاڑیاں بھی ساتھ گئیں، موٹر سائیکلیں بھی گئیں ہیں، خادم بھی گئے، آپ کے کرندے ورکر سرونٹ سارے مالک کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اونر کے پیچھے جا رہے، قبر کے اوپر کھڑے ہیں، پریشان ہیں، دعا کر رہے ہیں. جنازہ پڑھ لیا. اب جب دفن کر دیا، سب سے پہلے اہل و عیال واپس مڑے، گاڑیاں موٹر سائیکلیں سارا کچھ واپس آ گیا. کفن کو نہ جیب تھی، خالی ہاتھ دنیا میں آیا تھا ماں کے پیٹ سے، خالی ہاتھ قبر میں چلا گیا. بڑا پریشان ہوا کہ میرا مال بھی گیا. یہ احساس مرنے والے کو دلایا جاتا ہے اِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرَعَ نِعَالِهِمْ. رسول کائنات فرماتے ہیں جب انسان کو دفن کر دیا جاتا ہے اور اس کے اہل و عیال چھوڑ کے واپس جا رہے ہوتے ہیں، ان کے قدموں کی آوازیں سنتا ہے. صحیح حدیث. اِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرَعَ نِعَالِهِمْ. جوتوں کی آواز دب 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 دب. اسے احساس دلایا جاتا ہے کہ بیٹے جا رہے ہیں، دوست جا رہے ہیں، بھائی جا رہے ہیں، کوئی تیرے پاس نہیں ٹھہرے گا. مال بھی چلا گیا، اولاد بھی چلی گئی، اور نیک مال باقی رہ گیا. اب منکر نکیر آنے والے ہیں، اللہ کی عذاب کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے. تو جس سے اس نے پیار کیا تھا نا، نیک مال، نماز اس کی، روزہ اس کا، حج اس کا، زکوٰۃ اس کی، تلاوت قرآن اس کی، ذکر و اذکار اس کے، اخلاقیات اس کے، والدین کی خدمت اس کی، وہ قبر میں اس کے پاس آئے گی اور جدھر سے عذاب حملہ آور ہوگا وہ اسے روکیں گے. یہ حدیث ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب عذاب قدموں کی طرف سے آتا ہے تو ادھر سے روزے کھڑے ہیں، سر کی طرف سے آتے، ادھر نماز کھڑی ہے، ادھر تلاوت کھڑی ہے، ہر طرف سے وہ عذاب گھومتا ہے. اللہ کے لیے کی ہوئی نیکیاں اس وقت انسان کے لیے گاڈ بن جاتی ہیں.
اس کے لیے فصیل بن جاتی ہیں، مضبوط قلعہ بن جاتی ہیں، اور بالآخر عذاب ناکام ہو کے واپس چلا جاتا ہے، اور اسے اس سے احساس ہوتا ہے کہ میرے تینوں دوستوں میں سے مال بھی بے وفا نکلا، اہل و عیال بھی بے وفا نکلے، وہ میرے نیک مال ہی ایک ایسا دوست تھا، ہائے کاش میں زندگی میں سب سے زیادہ نیک مال کر لیتا۔ دوستو اپنے ان تینوں دوستوں کا خیال رکھیں، تینوں سے محبت کریں، مال سے بھی کریں، حلال کمایا ہے تو اس سے محبت کریں، حلال طریقے سے کمائیں، حلال طریقوں پہ خرچ کریں، ان قریب اللہ کے دربار میں پائی پائی کا حساب آنے والا۔ دوستو ساتھیوں اپنے اہل و عیال سے محبت کریں تو اللہ کے لیے یہ بھی نیک عمل بن جائے گا، لیکن اس حال میں زندگی نہ گزارنا کہ ہمارے پاس نیک عمل نہ ہوں، ہماری جیبیں درم و دیناروں سے تو بھری ہوئی ہوں لیکن ایمان کے درم و دینار سے ہماری جیبیں خالی ہوں۔ اپنی جیبوں کو ایمان کے درم و دیناروں سے بھرو اور اپنے فوج شدگان کے لیے دعائیں کرو، بالخصوص ہمارے قاری صاحب کے لیے ہمیشہ دعا کرتے رہیں۔ یہ مصلی ان کا، یہ مسجد ان کی، اللہ اسے قیامت تک آباد شاد رکھے، ہم جتنے زندہ ہیں اللہ ایمان کی حالت میں زندہ رکھے اور ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے، آمین وما علیہ الا البلاغ المبین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین نبینا وحبیبنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت وتولنا فیمن تولیت وبارک لنا فیما آتیت وقنا شر ما قضیت فإنک تقضی ولا یقضى علیک۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اللہم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، اللہم اغفر لهم وارحمہم، اللہم اجعل قبورہم روضۃ من ریاض الجنہ، اللہم اجعل قبورہم روضۃ من ریاض الجنہ، اللہم اجعل قبورہم روضۃ من ریاض الجنہ، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، رب لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا ہما الا فرجته ولا دینا الا قضیته ولا مریضا الا شفیته ولا حاجة هي لك ردا الا قضیتها یا ارحم الراحمین، رب اغفر وارحم وانت ارحم الراحمین، رب صلی وسلم علی نبیک الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔